بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک دکان والے کا طوطا۔ بچوں، ایک دکان والے نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ بہت سریلی آواز، سویٹ وائس، اور ہرے رنگ کا، سبز رنگ والا وہ طوطا تھا۔ طوطے سے دکاندار کو بڑی محبت تھی۔ یہ پیرٹ ہے نا، یہ طوطا بہت بات کرتا، زبردست انداز میں، وہ بڑے پیارے انداز میں، کیوٹ انداز میں وہ بات کرتا۔ جو بھی کسٹمرز دکان کو آتے نا، تو کسٹمرز سارے کے سارے خوش ہو کر جاتے۔ طوطا کے بات کرنے کی وجہ سے آنے والے کسٹمر خوش ہوتے اور آنے والے کسٹمر سے زیادہ بھی ہو جاتے، اس کا بیپار بھی اچھا چلتا تھا۔ اگر دکاندار کبھی کسی کام سے باہر جاتا نا، تو یہ پیرٹ ہی دکان کی حفاظت بھی کر لیتا تھا۔ اتنا پیارا طوطا۔ ایک دن دکاندار دکان میں موجود نہیں تھا۔ اچانک ایک بلی نے کسی چوہے کو پکڑنے کے لیے حملہ کیا۔ طوطے نے سمجھا شاید مجھے پکڑنا چاہتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے طوطا ایک طرف کو بھاگا۔ اسی طرف بادام کا تیل، روغن بادام جس کو بولتے ہیں، اس کی بوتل رکھی تھی۔ چنانچہ وہ باٹل نیچے گر کے پورا بادام کا تیل پورا کا پورا سٹ گیا۔ جب دکاندار آیا تو اس نے اپنے صوفہ، اپنے بیٹھنے کی کرسی، نیچے جو قالین بچھا کر ہے، اس میں سب میں تیل کی چکناہٹ، تیل کی وہ پورا غلاظت، وہ سب دیکھا کہ بوتل گر کر ہے، پورا کا پورا تیل چھٹ گیا ہے نیچے۔ غصے میں اس نے طوطے کے سر پر ایسی چوٹ لگائی جس سے اس کا سر گنجا ہو گیا، یعنی موٹے ہو گیا۔ یہ طوطا اس دکاندار سے ناراض ہو گیا اور اس نے بات کرنا، بولنا چھوڑ دیا۔ طوطے کے ایسا چپ ہو جانے سے دکاندار کو بڑی پریشانی ہوئی، بہت شرمندگی ہوئی۔ لوگ آنا کم کر دیے۔ اب میں کیا کروں؟ دکاندار کو اس کی باتوں سے بڑا مزہ آتا تھا۔ کئی دنوں تک طوطے کی بہت زیادہ خوشامد کیا، یعنی اسے ایس رکھا، ٹھکایا، منایا، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، طرح طرح کے پھل دیے، سویٹ دیے، تاکہ وہ طوطا خوش ہو جائے۔ لیکن طوطا ہے کہ بالکل چپ، بالکل ناراض ہو گیا ہے، بالکل منہ کھولتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ اس دکان پر جو خریدار آتے تھے نا، کسٹمرز، طوطا خاموش ہے بول کے اب ان لوگوں کو تعجب، افسوس ہوتا تھا۔ دھیرے 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 کسٹمر آنا کم بھی ہو گئے، دکاندار کا نقصان بھی تھا۔ ایک دن اس دکان کے سامنے کمبل اوڑھتے ہوئے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ اس کا سر، یعنی بالکل تازہ موٹے مارا تھا، انہیں ٹکلا کیا ہوا تھا، سر منڈایا ہوا تھا۔ جب طوطا اسے دیکھا نا، فوراً بلند آواز سے بولا، اے گنجے، اے موٹے، تو کس وجہ سے گنجا ہوا؟ تو نے بھی کسی بوٹل کا تیل نیچے گرا دیا تھا کیا؟ طوطے کے اس انداز میں، یعنی انہیں کیا سوچا، دنیا میں کون بھی سر میں بال نہیں رہے تو ضرور انہوں تیل گرا کو ان کا اونر مار کو موٹے ہو جا کو رہتا بول کے وہ سوچا نہ طوطا۔ یہ سن کر سارے کے سارے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو، ہی نہیں، وہ انسان کے سر میں بال نہیں ہے تو وہ اپنے جیسا کر کو سمجھ گیا طوطا بول کے سب لوگ ہنسنے لگے۔ بچوں، اس واقعے سے ہم کو کیا سبق سمجھ میں آتا ہے؟ دوسروں کو اپنی حالت پر کبھی بھی قیاس نہیں کرنا بچوں۔ یعنی کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس واسطے کر کو رہیں گا ہی نہیں، اس واسطے کر کو رہیں گی بول کے ہمارے جیسا ان کو بھی خراب کر کو نہیں سمجھنا۔ ہمیں ہماری نیت میں خرابی ہو سکتی، ہمیں خراب ہو سکتے، ہمیں خراب ہیں کر کو مطلب اس کا یہ نہیں کہ انہیں بھی نماز نہیں پڑھ کو رہیں گا، انہیں بھی نماز نہیں پڑھی رہیں گی، انہیں بھی روزے میں نہیں رہیں گی، انہیں بھی خراب جھوٹ بولتی رہیں گی، بلکہ ہر ایک کو، دوسروں کو اپنے جیسا برا سمجھنے کا یہ بہت بہت خراب کام ہے یہ۔ کیونکہ لوگ عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتے۔ اگر خود کسی گناہ میں ہے، بدگمانی میں ہے، غیبت میں ہے، بد نظری میں ہے، ایسا مبتلا ہے، تو انہیں کیا سمجھتا ہے؟ انہیں دوسروں کو بھی وہی سمجھتا، انہیں بھی غیبت، انہیں بھی گناہ، انہیں بھی بد نظری، یہ سب کرتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص خود دل کے اعتبار سے پاکیزہ، متقی ہو، تو کبھی بھی دوسروں کے بارے میں ایسا ہرگز نہیں سوچے گا۔ تو بچوں، تم بھی اپنے دل کو پاک آئینے کے جیسا رکھو، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں، خود اپنے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں۔ نہیں، میں خراب بچہ، میں نماز چھوڑ ڈال سکتا ہوں، چھوڑنا نہیں، میں ذرہ کیا تو بھی کہ بد نظری کر ڈال سکتا ہوں، نہیں کرنا، میں ذرا کیا تو بھی بولے تو نافرمانی کر ڈال تو نہیں کرنا، دوسرے بچے سے بھی اچھے میں اپنے امی ابا کی بات نہیں سنتا ہوں، سو برابر ہو جانا، میں سدھر جانا، دوسرے سے بھی اچھا لکھتے پڑھتے ہیں، انہوں جا گھر میں کھیلتے نہیں رہیں گے، میں زیادہ گھر میں کھیلتا ہوں، سو میں برابر پڑھنا کر کو اپنے بارے میں زیادہ ہمیں فکر میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق ہم مانگتے ہیں، آمین۔